بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سنن ترمذی سبق نمبر 22، حدیث نمبر 2، باب ما جاء فی فضل الطہور، حصہ دوم۔ باب ما جاء فی فضل الطہور میں یہ حدیث چل رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطیئۃ نظر الیہا بعینیہ مع الماء، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب مسلمان بندہ وضو کرتا ہے اور اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جس کی طرف اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور پھر جب اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کی وجہ سے جو گناہ ہوئے ہوں وہ پانی کے ساتھ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے متعلق کچھ تشریح پچھلے سبق میں گزر چکی تھی، جس میں ہم نے اس حدیث میں جو روات ہے اس کے بارے میں بحث کی، اور روات کے بارے میں کچھ کلام تو خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیا، اور جو امام ترمذی رحمۃ اللہ نے ذکر نہیں کیا وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ آج کے سبق میں ہم ان میں سے چند باتیں جو رہ گئی ہیں وہ بھی ذکر کریں گے اور کچھ دیگر باتیں بھی ذکر کرتے ہیں۔ پچھلے سبق میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات آپ کے سامنے ذکر کیے، اور ان کے نام سے متعلق جو مباحث ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جاہلیت میں نام تھا وہ عبد الشمس تھا، اور پھر اسلام لانے کے بعد ان کا جو نام تھا اور یا ان کا نام عبداللہ بن عمر تھا۔ یہ پچھلے سبق میں اور ان کے نام کے بارے میں جو دیگر اقوال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ آج کے سبق میں یہ بتائیں گے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کنیت کیا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو ہریرہ ہے، مشہور ہے کہ یہ ان کی کنیت ہے، لیکن یہ بات بھی ہے کہ ان کی کنیت ابو الاسود بھی ذکر کی گئی ہے۔ تدریب الراوی میں اس طرح لصابہ میں یہ ذکر کیا کہ ان کی کنیت ابو الاسود ہے۔ تو بظاہر اس طرح ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنیت پڑھنے سے پہلے ان کی جو کنیت ہے وہ ابو الاسود ہے۔ باقی پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ کنیت ہے یہ کیوں رکھا گیا، تو اس کے بارے میں دو اقوال مشہور ہے اور یہ آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ خود ترمذی شریف میں آگے انشاءاللہ آ جائے گا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا تھی اور یہ کنیت کیوں ہے۔ چنانچہ حدیث ہے عن عبداللہ بن رافع قال قلت لأبي هريرة لما كنيت أبا هريرة قال أما تفرق مني قلت بلى والله إني لأهابك قال كنت أرعى غنم أهلي فكانت لي هريرة صغيرة فكنت أضعها بالليل في شجرة فإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها فكنوني أبا هريرة قال هذا حدیث حسن غریب۔ عبداللہ بن رافع کہتے کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی یہ کنیت ابو ہریرہ کیوں ہے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم مجھ سے ڈرتے ہو، تو میں نے کہا کیوں نہیں، میں آپ سے ڈرتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے لوگوں کی بکریاں چراتا تھا اور میرے پاس ایک چھوٹی بلی تھی، میں اس کو رات میں درخت پر چھوڑ جاتا تھا اور جب دن ہوتا تھا تو میں اس کو اپنے ساتھ لے آتا اور میں اس کے ساتھ کھیلتا تھا، اس لیے لوگوں نے مجھے ابا ہریرہ کی کنیت دے دی۔ تو اس روایت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کنیت اس وجہ سے دی گئی تھی کہ وہ بلی کے بچے کے ساتھ کھیلتے تھے، اور بلی کو ہرہ کہتے ہیں اور اس کے جو چھوٹے بچے کو ہریرہ کہتے ہیں۔ تو
اس وجہ سے ان کو ابو ہریرہ کا لقب دیا گیا. لیکن اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو یہ کنیت لوگوں نے دی تھی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے سے پہلے ان کی یہ کنیت تھی، کیونکہ وہ جس وقت بکریاں چراتے تھے اپنے بچپن میں، اس وقت سے ان کو ابو ہریرہ کی کنیت دی گئی ہے. لیکن اس کے بارے میں ایک اور روایت ہے جو آگے آ جائے گی. الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور وجہ بھی ذکر کی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ وقد روینا عنہ انہ قال كنت احمل حرة يوما في كمي فرآني رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال لي ما هذه فقلت حرة فقال يا ابا هريرة وهذا اشبه عندي ان يكون النبي صلی اللہ علیہ وسلم كناه بذلك. کہتے ہیں ہم کو یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بلی کے بچے کو اپنے آستین میں اٹھایا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے. میں نے کہا کہ بلی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابا ہریرہ، اے بلی کے باپ. ابن عبد البر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ زیادہ ٹھیک بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کنیت دی تھی. اور خود ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پہلی روایت بھی نقل کی ہے، اور وہ یہ ہے وروى يونس بن بكير عن ابن اسحاق قال حدثني بعض اصحابنا عن ابي هريره قال كان اسمي في الجاهليه عبد الشمس فسميت في الاسلام عبد الرحمن وانما كنيت بابي هريره لاني وجدت هرة فجعلتها في كمي فقيل لي ما هذه قلت هرة قيل فانت ابو هريره. کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میرا نام جاہلیت کے زمانے میں عبد الشمس تھا، اور پھر اسلام لانے کے بعد میرا نام عبد الرحمن رکھا گیا، اور میری جو کنیت ابو ہریرہ ہے اس وجہ سے ہے کہ میں نے ایک بلی دیکھی تھی اور اس کو اپنے آستین میں رکھ لیا تھا. تو مجھ سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے، اور میں نے کہا تھا کہ یہ بلی ہے. تو اس کے بعد مجھے یہ کہا گیا کہ تو بلی کا باپ ہے. تو بہرحال دو وجہ ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی اس کو ابو ہریرہ کی کنیت دی گئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو برقرار رکھا. اور یا یہ ہے کہ ان میں سے یہ دوسری بات درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ لقب دیا تھا، اور اس کے بعد دوسرے لوگوں نے بھی اس کو یہ بلی کی وجہ سے ابو ہریرہ کہا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنیت کے بعد ان کے بارے میں ایک دوسری بحث یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی تعداد کتنی ہے. آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ روایات کتب حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں. مکثرین صحابہ میں سب سے بلند درجے پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. لیکن ان کی روایات کی تعداد کیا ہے؟ تو ان کی روایات کی تعداد کے بارے میں یہ منقول ہے کہ ان کی روایت کی تعداد ہے 5374 یا 5364. آپ اگر دیکھ لیں یہ حدیث کی بہت بڑی تعداد ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگرچہ بہت زیادہ روایت منقول ہے، لیکن یہ بہت بڑی تعداد ہے. اس لیے بعض علماء کرام نے تحقیق کی ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ مقررات کے حساب سے ہے، ورنہ درست تعداد جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے وہ 1000 کے قریب ہے، یعنی 9000 اس طرح 9000 سے اوپر، اور 900 سے اوپر اور 1000 کے قریب. تو اس وجہ سے یہ جو بات ہے یہ اب بہت زیادہ تحقیقی ہے. اس لیے کہ ہم اگر تمام احادیث کی تعداد دیکھ لیں تو تمام احادیث کی تعداد 4-5 ہزار ہے یا 6000 ہے، زیادہ سے زیادہ 7000 ہوگی. حدیث کی جو تعداد زیادہ ذکر کی جاتی ہے وہ اس وجہ سے زیادہ ذکر کی جاتی ہے کہ وہ سند کی وجہ سے حدیث کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، یا مقررات کی وجہ سے، یا حدیث کو ٹکڑے کر کے پیش کرنے کی وجہ سے حدیث کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے. ایک حدیث کے کئی حصے بنا دیے جاتے ہیں، اس طرح اس کی تعداد زیادہ قرار دی جاتی ہے، یا اس کی سند تبدیل ہو جاتی ہے تو اس کی تعداد بھی زیادہ شمار کی جاتی ہے.
تو اس روایت کے زمانے میں، حدیث کی روایت کے زمانے میں، چونکہ حدیث کو اسانید کے ساتھ یاد کیا جاتا تھا اور اسانید کی وجہ سے حدیث لمبی ہو جاتی تھی، اس لیے محدثین اس کو الگ الگ حدیث شمار کرتے تھے. لیکن متن کو دیکھ لیا جائے اور اصل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کو دیکھ لیا جائے تو اس حساب سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو حدیث منقول ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. اور یہ بات اس لیے بھی تحقیقی طور پر بعد کے علماء کرام نے کی ہے کیونکہ بعد کے زمانے میں جو منکرین حدیث آئے، جو حدیث پر انہوں نے رد کیا تھا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ابو ہریرہ سے اتنی اس قدر حدیث کس طرح منقول ہے کہ جس کا حافظہ بھی خراب تھا، اور اس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شان میں وہ پھر بہت ساری باتیں بھی کہتے ہیں. لیکن ان کے جواب میں علماء کرام نے کہا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف جو ہم زیادہ حدیث کی نسبت کرتے ہیں وہ سند کے اعتبار سے ہے. بنیادی طور پر ان سے جو حدیث منقول ہے وہ 1000 کے قریب ہے. اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو دوسری بات ہم ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ کا جو نام ہے ابو ہریرہ تھا، یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے. عام طور پر جب ہم محدثین کو دیکھتے ہیں تو وہ ابو ہریرہ کی جو اس کو ہے غیر منصرف پڑھتے ہیں، لیکن اگر اصول کو دیکھ لیا جائے تو ابو ہریرہ غیر منصرف نہیں ہے بلکہ منصرف ہے. ہریرۃ اور ابو اس پر داخل ہے تو ابو ہریرۃ ہونا چاہیے، لیکن محدثین اس کو ابو ہریرہ ذکر کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں ملا لقائی رحمۃ اللہ مرقات میں یہ بات کی ہے کہ اصل تو ہریرہ مجرور ہونا چاہیے اور یہ منصرف ہونا چاہیے. وصوبه جماعت لأنه جزء علم واختار آخرون منع صرفه، لیکن بعض علماء کرام نے اس کو غیر منصرف مختار قرار دیا ہے. اور علماء کے زبان سے بھی جو ہم سنتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو غیر منصرف پڑھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ذکر کی ہے کہ یہ پھر مضاف الیہ کے بعد یہ ایک مستقل کلمہ ہو گیا ہے، لہذا اس کا جو مرکب اضافی ہے وہ پس منظر میں چلا گیا اور یہ اب ایک کلمہ ہو گیا، اس لیے اس کو، اور لمبا ہے اس لیے اس پر تنوین اور جر نہیں ذکر کرتے. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے منصرف اور غیر منصرف ہونے سے متعلق بحث تھی. تیسری ایک بحث جو ہے وہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بحث کی جاتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ ہے کہ نہیں ہے. آپ حضرات نے نور الانوار پڑھا ہوگا. نور الانوار میں یہ بات لکھی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ نہیں ہے. جو حدیث مسرات ہے اس میں احناف چونکہ اس حدیث کو نہیں لیتے تو وہ حدیث قیاس کے خلاف ہے، تو اس کے بارے میں یہ توجیہ ذکر کی جاتی ہے کہ چونکہ اس کے جو راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فقیہ نہیں ہے، لہذا قیاس کے مقابلے میں اس کی حدیث کو رد کیا جائے گا. اس بات کی وجہ سے احناف پر بہت زیادہ اعتراضات ہوئے کہ ایک تو انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فقیہ بھی نہیں قرار دیا، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے عقلی دلیل کی وجہ سے حدیث کو رد کیا ہے. انشاءاللہ اس کے بارے میں جو بحث ہے وہ حدیث مسرات میں تفصیل سے آ جائے گی، لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ نور الانوار میں جو یہ لکھا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فقیہ نہیں ہے یہ غلط ہے. کئی محقق حنفیہ نے اس پر رد کیا ہے اور یہ بات لکھی ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ تھے. اور جہاں تک ان کی جو حدیث ہے اس کو رد کیا ہے تو وہ رد اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ دیگر یعنی مضبوط دلائل کی وجہ سے ان کی حدیث کو رد کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مثلا فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ اس آیت کے خلاف ہے حدیث مسرات میں جو حکم ہے، لہذا اس وجہ سے ان کی بات کو رد کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی فقاہت سے متعلق بحث اور حدیث مسرات کی بحث انشاءاللہ اپنی جگہ پہ آ جائے گی، لیکن چونکہ بعض کتابوں میں یہاں بھی یہ بحث کی ہے اس لیے آپ کے سامنے یہ ذکر کر دیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق مباحث ذکر کرنے کے بعد ہم اس حدیث میں جو بعض فقہی باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. نمبر 1، اس حدیث میں یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ جب کوئی بندہ مسلمان بندہ وضو کرتا ہے اور چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے ہر گناہ نکل جاتے ہیں. تو یہاں جو گناہ ہے
وہ چونکہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے، وہ اس کا حصی وجود نہیں ہے، تو اس کے لیے کیسے یہ لفظ استعمال کیا کہ وہ نکل جاتے ہیں، گناہ نکل جاتے ہیں یا گناہ جڑ جاتے ہیں. تو 3 قسم کی تشریح اس کے جواب میں بعض حضرات نے کی ہے. نمبر 1 شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں تو یہ آتا ہے کہ گناہوں کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ ہماری نگاہ میں ہے، لیکن حقیقت میں ان چیزوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وجود ہے. نیکی اور بدی کی کبھی ایک شکل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں. جتنی بھی نیکی ہے کہ اس کو عالم مثال میں اس کا ایک وجود ہے، اور جتنی بھی برائی ہے اس کے بھی عالم مثال میں ایک وجود ہے. تو اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ گناہ نکل جاتا ہے، تو بظاہر یہی ہے کہ وہ گناہ نکل جاتا ہے. اور آپ حضرات نے یہ بھی سنا ہوگا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ وضو کرتے وقت جو گناہ جڑتے ہیں وہ مجھے نظر بھی آتا ہے، یہ ان کی کرامات میں سے شمار کیا جاتا ہے. بعض حضرات نے اس کا یہ جواب دیا، جیسے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں خطیۃ سے پہلے ایک لفظ محذوف ہے، وہ اثر و خطیۃ ہے، یعنی گناہ کا اثر نکل جاتا ہے، اور گناہ کا چونکہ اس کا حصی وجود نہیں ہے، اس لیے ہم اس کا یہ تعویل کریں گے کہ گناہ کے جو آثار ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اور علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں خرجت جو ہے وہ غفرت کے معنی میں ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہاں ایک اور بات یہ ہے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وضو کے 2 اعضاء کا ذکر کیا، ایک چہرے کا ذکر کیا ہے اور ایک ہاتھوں کا ذکر کیا ہے. تو یہ اختصار ہے اس حدیث میں. باقی خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ یہ حدیث امام مالک یہ حدیث دیگر صحابہ کرام سے بھی منقول ہے، اور ان کی حدیث میں اس بارے میں تفصیل ہے، اور اس میں تمام اعضاء کا ذکر ہے. اس میں پھر سر کے مسح کا بھی ذکر ہے اس میں، اور پاؤں کے دھونے کا بھی ذکر ہے. لہذا وضو میں جتنے بھی اعضاء دھلتے ہیں ان تمام کے گناہ اس میں نکل جاتے ہیں. یہاں ایک اور بات یہ ذکر کرنی ہے کہ اس حدیث شریف میں یہ الفاظ ہیں اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن، یا اس طرح مع الماء او مع آخر قطر الماء. تو او جو ہے وہ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو او تنویع کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کئی قسم کی چیزیں ہو تو اس کے لیے او استعمال ہوتا ہے، اور ایک او شک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں کون سا معنی مراد ہے؟ تو اس میں او تردید کے لیے ہے، یعنی راوی یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس نے جو یہ روایت سنی ہے اپنے شیخ سے، اس نے عبد المسلم کا لفظ استعمال کیا ہے یا مؤمن کا لفظ استعمال کیا ہے. اس طرح یا یہ ہے کہ وہ صحابی یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد المسلم کا لفظ استعمال کیا یا مؤمن کا لفظ استعمال کیا ہے، یا مع الماء کا لفظ استعمال کیا یا مع آخر قطر الماء کا لفظ. تو کبھی کبھی تنویع کے لیے ہوتا ہے جس میں دونوں مقصود ہوتے ہیں، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ شک کے لیے ہوتا ہے. تو اب کیسے فیصلہ کریں گے کہ یہاں تنویع کے لیے ہے یا شک کے لیے؟ تو موقع محل کے لحاظ سے ہم دیکھیں گے کہ وہاں تنویع کے لیے معنی مناسب ہے تو تنویع کے لیے، اور اگر وہاں شک کے لیے تو شک کا معنی مراد لیں گے. آخر میں یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ یہاں حدیث شریف میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو آیا اس گناہ سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں کہ نہیں صرف صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ تو دیگر احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہی کہیں گے کہ اس سے صغیرہ گناہ مراد ہے، کبیرہ گناہ اس سے معاف نہیں ہوتے. اس حدیث سے متعلق یہاں تک مکمل تفصیل ہو گئی ہے. صرف ایک بات کی تشریح باقی ہے، وہ یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں یہ کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح. تو ایک حدیث کے بارے میں کیسے یہ کہتے ہیں کہ یہ حسن بھی ہے صحیح بھی ہے؟ یا ایک اشکال ہوتا ہے. اس اشکال کے بارے میں انشاءاللہ اگلے سبق میں تفصیل کے ساتھ ہم بتائیں گے.